افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورہ الواقعہ، آگے آیات 75 تا 96 کا مضمون، حصہ دوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ یعنی اس ڈھٹائی سے تم قرآن کا جو مذاق اڑا رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ جس جزا و سزا سے تمہیں یہ آگاہ کر رہا ہے وہ محض ایک ڈراوا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ تم کسی کے محکوم ہو اور نہ تمہیں کسی کے آگے اپنے کسی قول و فعل سے متعلق کوئی جواب دہی کرنی ہے، تو اپنے آپ کو یا اپنے کسی محبوب سے محبوب کو موت کے پنجے سے کیوں نہیں بچا لیتے؟ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو اس وقت تو تم اپنے آپ کو بالکل ہی بے بس پاتے ہو اور جان فرشتہ اجل کے حوالہ کرنی پڑتی ہے، تو اپنی اسی بے بسی کا مشاہدہ کرتے ہوئے تم نے اپنے آپ کو مطلق العنان اور شتر بے مہار کیوں سمجھ رکھا ہے؟ اوپر آیت 60 میں فرمایا، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے درمیان موت مقدر کر رکھی ہے اور ہم کسی کو پکڑنے سے عاجز رہنے والے نہیں ہیں۔ وہی حقیقت یہاں دوسرے الفاظ میں ممثل کر کے سمجھائی ہے کہ کوئی اپنے آپ کو مطلق العنان نہ سمجھے، کوئی خدا کی گرفت سے باہر نہیں ہے، سب موت کے اسیر ہیں اور یہ موت اسی لیے مقدر کی گئی ہے کہ وہ ہر متنفس کو ایک یوم موعود میں خدا کے آگے پیش ہونے کے لیے جمع کرتی ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، بلغت کا فاعل نفس جان یہاں بنائے قرینہ محذوف ہے، یعنی انسان کی جان جب نزع کے وقت حلق میں آ پھنستی ہے۔ سورہ قیامہ میں بھی اسی طرح بلغت کا فاعل محذوف ہے۔ فَإِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي، القیامہ آیت 26، پس جب کہ جان پسلی میں آ پھنسے گی۔ بلاغت کے پہلو سے اس حذف کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ واقعے کا حول ابہام کے سبب سے زیادہ مؤثر ہو کر سامنے آتا ہے۔ لولا کا جواب آگے نہایت مؤثر انداز میں آ رہا ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ یہ حادثہ دوسروں کی بے خبری میں پیش آ جاتا ہو، بلکہ مبتلا نزاع کے اعزاء و اقربا، اس کے سارے محب و محبوب، اس کے معالج اور ڈاکٹر اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن موت کا فرشتہ ان سب کے سامنے سے اس کی جان نکال کر لے کر چلا جاتا ہے اور کسی کی کچھ پیش نہیں جاتی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر وہ پاس موجود ہوتے تو فرشتہ اجل کا ہاتھ پکڑ لیتے، بلکہ ان کی ساری جانثاریاں اور تمام تدبیریں بالکل بے سود ہو کے رہ جاتی ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، الیہ میں ضمیر کا مرجع مبتلا نزاع شخص ہے، یعنی تم تو اس کے پاس ہوتے ہی ہو، تم سے زیادہ قریب اس کے ہم ہوتے ہیں، لیکن تم ہم کو نہیں دیکھتے۔ تم کو اپنے ڈاکٹر کا ہاتھ نظر آتا ہے لیکن ہمارے فرشتے کا ہاتھ نظر نہیں آتا کہ وہ کس چابک دستی سے اس کی جان نکال لیتا ہے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، یہ اس لولا کا جواب ہے جو اوپر مذکور ہوا، چونکہ شرط اور اس کے جواب میں دوری ہو گئی تھی اس وجہ سے اس کو پھر دہرا دیا گیا۔ فرمایا کہ اگر تم یہ گمان رکھتے ہو کہ تم کسی ایسے کے محکوم و مقہور نہیں ہو جو تم کو پکڑ سکے اور سزا دے سکے تو اس جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے جس کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہمارا فرشتہ نکال لیتا ہے۔ مدینین کے معنی محکوم اور مقہور، انڈر کنٹرول کے ہیں۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ،
یعنی اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ جو مر گیا اس کا قصہ ہمیشہ کے لیے تمام ہوا، بلکہ اصل مرحلہ اس کے بعد سامنے آئے گا، جو اوپر کنتم ازواجن ثلاثہ آیت 7 کے الفاظ سے بیان ہوا۔ یعنی اس کا معاملہ 3 شکلوں سے خالی نہیں، یا تو وہ مقربین میں سے ہوگا، یا اصحاب یمین میں سے، یا اصحاب شمال میں سے۔ فرمایا کہ اگر وہ مقربین میں سے ہوا تو اس کے لیے ابدی راحت و سرور اور نعمت کا باغ ہے۔ روح کے معنی راحت کے ہیں اور ریحان یہاں سرور کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ رحمان میں اس لفظ پر بحث گزر چکی ہے۔ ریحان کے اصل معنی تو پھول کے ہیں، لیکن یہ اپنے لوازم یعنی خوشبو اور سرور کے لیے بھی آتا ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہوا تو اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی طرف سے داد ملے گی کہ اے صاحب یمین، تیرے لیے سلامتی اور مبارکی ہے۔ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، من سلام کے صلہ کے طور پر نہیں آیا جیسا کہ عام طور پر مفسرین نے سمجھا ہے، بلکہ ضمیر خطاب کے بیان کے لیے آیا ہے۔ اس وجہ سے میرے نزدیک اس ٹکڑے کا ترجمہ یہ صحیح نہیں ہوگا کہ تیرے لیے اصحاب یمین کی جانب سے سلام پہنچے، بلکہ عربیت کے صحیح قاعدے سے اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے صاحب یمین، تیرے لیے سلامتی ہو۔ اسی سلام و سلامتی کے اندر وہ سب کچھ ہے جو اوپر اصحاب یمین کے مرتبہ سے متعلق بیان ہوا ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، یہ اصحاب شمال کا انجام بیان ہو رہا ہے، لیکن یہاں ان کا ذکر اصحاب شمال کے بجائے ان کے اصل جرم کے حوالہ سے المکذبین الضالین کے الفاظ سے ہوا ہے، تاکہ ان کے انجام کے ساتھ ساتھ ان کے جرم کی نوعیت بھی واضح ہو جائے اور قریش کے مکذبین ضالین پر یہ پوری طرح منطبق بھی ہو جائے۔ اوپر آیت 51 تا 54 میں قریش کو مخاطب کر کے فرمایا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم۔ وہی بات یہاں اختصار کے ساتھ فرما دی ہے۔ ضالون اور مکذبون میں جو فرق ہے اس کی وضاحت ہم اوپر کر چکے ہیں۔ فنزل من حمیم وتصلیۃ جحیم سے یہ بات نکلتی ہے کہ ان لوگوں کی اولین ضیافت تو کھولتے پانی سے ہوگی، اس کے بعد ان کو جہنم کے اصل عذاب میں جھونک دیا جائے گا۔ ان ھذا لہو الحق الیقین فسبح باسم ربک العظیم۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تلقین صبر و استقامت اور پیام تسلی ہے کہ جو باتیں اوپر بیان ہوئیں سب یقینی حقائق ہیں، ان میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر تمہاری قوم کے لوگ نہیں مان رہے ہیں تو تم ان کو ان کے حال پر چھوڑو اور اپنے رب عظیم کی تسبیح کرو۔ اس تسبیح کے موقع و محل اور اس کے مفہوم پر آیت 74 کے تحت ہم بحث کر چکے ہیں۔ ان سطور پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ فالحمد للہ علی احسانہ۔ رحمان آباد 24 اکتوبر 1977 عیسوی، 11 ذوالقعدہ 1397 ہجری۔